الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین والربیع اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم جمعۃ المبارک کی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں پر لطف و کرم کا نزول فرمایا، زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا عظیم الشان نورانی اور جلیل القدر مہینہ عطا فرمایا، جس کا ہر دن بے مثال، ہر رات بے مثال، ہر دوپہر شان والی، یہ وہ مبارک ایام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفے کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں رمضان المبارک کی بہاریں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی عظمت و توقیر کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے پہلے نبیوں کی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں روزے کی فرضیت کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ روزے پہلے نبیوں کی امتوں کو بھی عطا ہوئے، پہلے نبیوں کی امتوں کو بھی میں نے بخشے، لیکن جو رمضان المبارک میں نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا اس کی شان ایسی جداگانہ ہے، ایسی عزت و عظمت والی ہے کہ اگر میرے نبی کا امتی رمضان کا روزہ رکھے گا اللہ اسے متقی بنائے گا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیت مقدسہ کی تشریح اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کسی بھی بندے کی بھوک اور پیاس کی حاجت نہیں، یہ نہیں کہ بندہ بھوکا رہے پیاسا رہے، موسم کی شدت اور سختی کو دیکھ کر نڈھال ہو جائے، اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں۔ روزے کی فرضیت کا ایک مقصد ہے جو اللہ کی مشیت ہے، جو رب العالمین اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے، لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا واحد مقصد ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی روح پیدا ہو جائے، تقوی کا احساس بیدار ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے اللہ رب العزت کے خوف کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے، اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ یہ کیسا عظیم تقوی ہے کہ ہمارے سامنے پانی بھی موجود ہے، ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن جتنی دیر تک اذان مغرب سے پہلے اللہ کا حکم نہ آئے ہم روزہ افطار نہیں کرتے۔ یہ تقوی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اب ہم اگر چھپ کر بھی بیٹھ جائیں، چھپ کر بھی کھاتے پیتے رہیں، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کی نگاہ محبت پھر بھی ہمیں دیکھ رہی ہے، رب العالمین پھر بھی ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ تقوی ہے کہ بندہ خلوت میں ہو خدا کا تقوی، جلوت میں ہو خدا کا تقوی، بندہ اٹھے خدا کی محبت سامنے، بیٹھے خدا کی محبت سامنے، کھائے اور پیے خدا کی محبت سامنے۔ اور یہی وہ امت مصطفیٰ کا تقوی کا مفہوم سمجھانے کا رب کا انداز ہے، محبت بھرا کلام ہے کہ عام دنوں میں جو مرضی کھاؤ اور پیو، کوئی پابندی نہیں، کوئی ممانت نہیں، لیکن جب رمضان المبارک کے یہ ایام آ جائے، جب رمضان المبارک کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو جائے، اس وقت رب کا خوف ایسے دل میں رکھو، تمہارے سامنے پانی بھی ہو، تمہارے سامنے نعمتیں بھی ہوں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں، لیکن رب کا خوف ایسے دل میں آ جائے
تم نہ صرف ان کے قریب جاؤ بلکہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے محبت کا مفہوم۔ اور جب شعبان المعظم کی آخری رات آئی، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ساتھ ہی آپ نے خطبہ صادر فرمایا، اے میرے غلاموں، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں رمضان المبارک کی۔ یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت زمین کو بھی سجا دیتا ہے، آسمان کو بھی سجا دیتا ہے، جنت بھی سج جاتی ہے، کوثر و تسنیم کی بہاریں بھی قائم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں پوری کائنات میں ٹھاٹھے مارنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں وہ مہینہ عطا کرنے والا ہے، اس مبارک مہینے کو خوش آمدید، جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، صاف کرنے والا ہے، ستھرا کرنے والا ہے۔ اگر عام دنوں میں ہم جو ہے وہ فرض پڑھیں گے، اگر اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے یہ فرمایا، رمضان المبارک میں فرض نماز پڑھو، اللہ رب العزت 70 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اگر نفل پڑھو، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں شیطان، سرکش، نافرمان سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن آئے گا، رب العالمین کی بارگاہ سے یہ حکم ہوگا، کہاں ہے روزہ دار جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے، جو میری خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو اختیار کرتے تھے؟ جب سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے، رب العالمین یہ فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں روزہ دار کو یہ حکم دے رہا ہوں، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جا کر داخل ہو جائے، میرے قرب کی منزل پر فائز ہو جائے۔ ہر طرف یہ اعلان ہوگا، ہم سب کو ہو مبارک یہ رمضان کا مہینہ، ہر دل بنا ہے کعبہ، ہر جاں بنی مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ ہم کتنے مبارکباد کی حقدار ہیں کہ اسی پاک مہینے میں جو کل کا دن گزرا، 3 رمضان المبارک کا دن، یہ ایسی عزت و عظمت والا دن ہے۔ یہ مخدومہ کونین حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عظمت و شان کے ساتھ خاص ہے، آپ کے یوم وصال کا دن ہے۔ یہ رب العالمین نے ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا، اور یہ کیسا عظمت مآب گھرانہ ہے، عزت و عظمت والا گھرانہ ہے کہ ان کے تقدس کی گواہی خود رب العالمین ادا فرما رہا ہے۔ کیسا یہ عظیم اور کریم گھرانہ ہے، کیسا یہ جید گھرانہ ہے، کیسا یہ مقبول ترین گھرانہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ کا ارادہ یہ ہے تم سے دور کر دے ہر قسم کی نجاست و غلاظت کو، تمہیں پاک کر دے۔ صرف پاک نہ کرے، اس طرح سے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا، حضرت امام حسن حسین کو لیا، مولا علی کو لیا۔ جب یہ ساری ہستیاں چادر تطہیر میں جمع ہو گئی، میرے آقا نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے مولا یہی میری اہل بیت ہے، یہی میری کل کائنات ہے، یہی میرا اثاثہ ہے۔ جب آیت تطہیر بھی نازل ہو گئی، جب یہ آیت مبارک میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل لے کر حاضر ہوئے، میرے آقا نے اسی مقام پر فرمایا، انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، اے میرے غلاموں غور سے سن لو، میری شان یہ ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور میرے گھر والوں کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کیا ہے۔ اب یہ کتنا عظیم گھرانہ ہے، کتنا لاریب بے مثال گھرانہ ہے، جن کی طہارت پر رب بھی گواہ ہے، رب کا کلام بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، خود خدا بھی گواہ ہے، ساری خدائی بھی گواہ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ پوری کائنات میں انفرادی فضیلت ملی، یہ کمال رتبہ ملا خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو نصیب ہوا۔ آپ کا جب آخری وقت قریب آیا
3 رمضان المبارک کا دن تھا، آپ نے حضرت مولا علی کو آپ نے طلب کیا۔ جب حضرت علی آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، خاتون جنت نے یہ فرمایا کہ اے علی، میری ایک وصیت ہے کہ گھر کے فلاں کونے میں ایک ٹکڑا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے کاغذ کا، وہ آپ نے اٹھا کر دیکھنا نہیں ہے، اسے صرف میرے کفن میں رکھ دینا ہے۔ حضرت مولا علی نے یہ فرمایا ہے فاطمہ، اس کاغذ میں، اس ٹکڑے میں کیا پوشیدہ ہے جو میں بھی نہیں دیکھ سکتا؟ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا بس آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں۔ جب حضرت علی نے رب العالمین کا واسطہ دے کر پوچھا، اس وقت خاتون جنت زار و قطار رونے لگ پڑی اور یہ فرمانے لگی جب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا نکاح جو تھا وہ قائم فرمایا، اس وقت میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اللہ رب العزت نے آسمان کی ساری نعمتیں تیرے مہر کے لیے مقرر کر دیں، میں راضی نہ ہوئی۔ جنت کی ساری نعمتیں مقرر کر دیں، میں پھر بھی راضی نہ ہوئی۔ غرض یہ کہ دونوں جہاں کی ساری نعمتیں میرا مہر مقرر کر دی۔ میں نے عرض کی آخری مرتبہ آقا علی مجھے قبول ہیں، یہ مہر قبول نہیں۔ میرے آقا بڑے حیران ہوئے، فرمانے لگے اے فاطمہ تم بتاؤ تمہارا مہر کیا مقرر کیا جائے؟ جو مہر میں نے تمہیں بتایا ہے وہ تمہیں قبول نہیں ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا آپ عرض کرتی ہیں ابا جان، میں یہ دیکھتی ہوں آپ کو صرف ایک ہی فکر ہے، آپ کو اپنی گناہ گار امت کی بخشش کی فکر ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کل قیامت کا دن آئے، اس وقت فاطمہ کا اگر مہر مقرر ہو، امت مصطفیٰ کی بخشش مقرر ہو۔ اور پھر دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، 400 مسکال چاندی جو مہر جو دنیا کا تھا وہ مقرر ہوا، اور اصل مہر جو فاطمہ کا مقرر ہوا وہ امت مصطفیٰ کی بخشش مقرر ہوا۔ اور جمہور محدثین امت نے اس حدیث پاک کو، اس روایت کو جو میرے آقا محمد عربی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی، اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ جب مولا علی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جب اٹھا کر دیکھا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا جان تو شفاعت امتی محمد صداقہ فاطمہ تھا۔ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، پوری کونین میں، دارین میں، دونوں جہانوں میں اگر خاتون جنت کا مہر بنا ہے، امت مصطفیٰ کی بخشش بنا ہے۔ پوری کائنات میں کون سا ایسا گھرانہ ہے جسے یہ شان ملی ہو، جن کا مہر مقرر ہو، امت کی بخشش مقرر ہو؟ اگر یہ خاصہ ہے، شان ہے، تو ام السادات حضرت سیدہ پاک کی شان ہے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، ساقِ عرش کو پکڑ کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ یہ عرض کریں گی رب العالمین آج فاطمہ جو ہے وہ تجھ سے اپنا مہر طلب کرتی ہے، مہر عطا فرما۔ رب العالمین فاطمہ پر راضی ہوگا، فاطمہ کو مہر عطا فرمائے گا۔ مہر کیا ہوگا؟ ہم گناہ گاروں کی بخشش کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایسا کریم گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے کہ جن کی تقدس مآب شانیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کا وسیلہ اللہ رب العزت کے دربار میں ہمیشہ پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں آپ کی عصمت و طہارت کے ساتھ خاص ہیں، اور صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت پوری کائنات میں جس کی بھی روح قبض فرماتا ہے، بذریعہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض فرماتا ہے، جیسے اس کی مشیت ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ جب باری آئی حضرت سیدہ فاطمہ پاک کی، رب العالمین نے فرشتے کو نہیں بھیجا۔ اس میں بھی حکمت ہے، آپ ہمیشہ یہ التجا کرتی تھی میرے مولا اگرچہ فرشتہ جو ہے وہ معصوم ہے، لیکن فاطمہ کے لیے تو وہ بھی غیر ہے۔ فاطمہ کی آنکھ نے کبھی کسی غیر کو نہیں دیکھا۔ اگر تو مجھے اپنی بارگاہ میں طلب کرنا چاہے، جب بھی میرا اجل کا مقام آ جائے تو اس وقت فرشتے کو نہ بھیجنا، خود دست مشیت سے میری روح قبض کرنا۔ پوری کائنات میں رب العالمین نے اگر کسی کی روح کو اسرائیل علیہ السلام کے بغیر خود دست مشیت سے قبض کیا ہے، وہ پاک ذات جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کی ہے۔ یہ شان ہے آپ کی، یہ مقام ہے آپ کا، یہ طہارت ہے آپ کی۔ تو ہر کس و ناقص کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس گھرانے کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی طہارت کیا ہے؟ ہم خوش نصیب ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارکباد گھڑیاں عطا فرمائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ہمارے لیے غنیمت ہے۔ غنیمت کے طور پر اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔
کرے، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں پھر یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کی نعمت کی قدر کا پتہ چل جائے، وہ پوری زندگی پورا سال رب کی بارگاہ میں یہ تمنا کرتے آئے ہمیں کوئی اور مہینہ نہ ملے، صرف رمضان کے روزے ہی ملتے رہے۔ یہ اس مہینے کا مقام ہے، یہ اس مہینے کی قدر و منزلت ہے۔ تو یہ پاک مہینہ، یہ مبارک باد گھڑیاں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو قلب و نظر میں سمیٹنے کے ہیں، اپنے دلوں کو منور کرنے کے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، مسجد آباد ہیں، اللہ کی رحمتیں اور بہاریں اور محبت کی خیرات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ رمضان المبارک میں اپنے دل کی دنیا کو بھی سنواریں۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں، ادھر رمضان المبارک کا چاند آسمان پر نظر آئے، ادھر مومن کا گھر سجے نہ سجے، اس کا جو دل ہے وہ اللہ کی محبت سے سج جائے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا فلسفہ ہے، اور یہ وہ حقیقی روح ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں سے طلب کرتا ہے کہ ادھر رمضان کا چاند دیکھو، ادھر اپنے دلوں کو میرے ذکر کی محبت سے سجا لو۔ تو یہ رمضان المبارک کا صحیح مفہوم ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ جمعہ المبارک جو ہے اپنے مرشد کامل حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر کوترا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستانے پر ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس نعمت پر اللہ رب العزت کا احسان مند ہونا چاہیے کہ خالق کریم نے ہمیں مرشد کامل کی نسبت اور رفاقت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کامل مرشد کا مل جانا، اور یہ رمضان المبارک ایک بہانہ ہے، وسیلہ ہے کہ ہم مرشد کامل کا وسیلہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ رب میرے بڑے قریب ہے۔ لوگوں نے یہ پوچھا کہ حضور وہ تو ہر بندے کے قریب ہے، رب العالمین خود قرآن میں یہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، رب ہر کسی کے قریب ہے، لیکن یہ قرب کی منزل ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ وہ سکتا ہے جیسے رومی نے شمس تبریزی سے سمجھا ہے، وہ اس طرح کہ جب میں نے اپنے پیر کو جان لیا، مان لیا، سمجھ لیا، تو میں نے رب کو بھی جان لیا۔ اور جب بھی رومی اپنے رب سے اپنے پیر کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے، ادھر دعا پوری نہیں ہوتی، ادھر میری جھولی بھر جاتی ہے۔ تو یہ ہے محبت اور یہ ہے یقین کامل کا ایک سلسلہ۔ جب بندہ اس محبت کے مقام پر فائز ہو جائے، پھر بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، دل میں خیال آتا ہے، سوال پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس محبت، اس نعمت اور اس یقین کی دولت سے خالی ہیں۔ تو یہ مبارک ایام ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اندر مستحکم یقین پیدا کریں، پختہ عقیدہ پیدا کریں، ایمان کی روشنی کو مزید فروزاں کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی کا صدقہ ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور لطافتوں سے اپنی جھولیوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔